فرمایا استعد لسفرے، راوی سے کہا کہ اگر نصیحت چاہتے ہو اپنے آخرت سفر آخرت کے لیے تیاری کر لو، وحصل زادک قبل اجلک، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے زادرہ مہیا کر لیں، ہمارے لیے زادرہ چاہیے، یا زاداریاں، یا آپ کا یہاں پہ آنا، یہ نمازیں اور یہ جو ذکر اہل بیت، یہ سب ہمارے لیے زادرہ ہونی چاہیے۔ لہذا اگر پاک و پاکیزہ زادرہ چاہیے تو باوضو ہو کے آیا کریں اور نیت کے ساتھ آیا کریں کہ میں زادرہ زاد و راحلہ لینے کے لیے آتا ہوں، لہذا اس نیت کے ساتھ آ جائیں، وہاں سے سوچ کے آ جائیں، تاکہ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کو اس بیٹھنے میں لذت ہوگی، آپ بے قراری کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ اضطراب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے کما رہا ہوں، اور اس سے بہتر کمائی نہ ہوگی ذکر اہل بیت سے بہتر۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اپنی آخرت کے لیے زادرہ مہیا کر لو، وَعْلَمْ، جان لو کہ اَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُ، راوی سے کہا کہ دیکھو انسان دنیا کی طلب میں ہے لیکن موت انسان کی طلب میں ہے، انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، موت جو ہے وہ انسان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، لہذا موت کو فراموش نہ کریں، آپ دنیا کے پیچھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا حاصل کریں، موت آپ کے پیچھے، کہ میں اسے جب ہم دنیا تک پہنچیں گے اس وقت تک موت ہم تک پہنچی ہوتی ہے، لہذا یہ دنیاوی رقابتیں یہ بیکار چیزیں ہیں، ان سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ دنیاوی جو رقابتیں ہوتی ہیں آپس میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، یہ چیزیں ہماری عمر لے لیتی ہیں، لہذا ان میں احتیاط کریں۔ فرمایا وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ، فرمایا کہ جو کل ابھی تک نہیں آیا، جو دن ابھی تک نہیں آیا، اس کا غم آج کے دن پہ بار نہ کریں، یہ جو آج تمہارے پاس دن ہے اس کو کل کے غم میں خراب نہ کریں کہ کل کیا ہوگا، کل کا دن ابھی تک آیا نہیں ہے، وہ دن جو ابھی تک آیا نہیں، عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، اب یہ دن جو تمہارے ہاتھ میں، آج کا دن 24 گھنٹہ تمہارے اختیار میں ہے کہ اب کل کے غم میں اس کو خراب کر رہے ہیں، کل کی جو برنامہ ریزی میں، کل کے لیے انسان جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے کہ جو ہے میرا کل خراب نہ ہوتا، آج کے دن کو کل کے لیے نہ آئے کل کے لیے ضائع کر دیتے ہیں، فرمایا کہ آج کا غم کر، کل کا غم نہ کر، لہذا آج کے دن کو ضائع نہ کریں، بہت سارے افراد آنے والے کل کے غم میں آج کو ضائع کر دیتے ہیں، کل کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے تو آج کے دن کو جو ہے رونے دھونے میں گزار دیتے ہیں، ابھی کل کا دن آیا نہیں ہے، لہذا کل کے لیے منصوبہ بندی کرتے کرتے آج کا دن اس کا گزر جائے، لہذا آج کچھ نہیں کما سکتا وہ، کیونکہ وہ کل کے لیے ہے، لہذا فرمایا کہ کل کا غم کل کریں، آج پھر اس کل کے غم کو بھی لا کے آج جو ہے آج کے دن کو خراب نہ کریں۔ فَلَوْ أَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَقْسِمُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فوق قوتک، دیکھو تم اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال طلب نہیں کر سکتے ہو، جتنے بھی ہم کمائیں ہم اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں کھا سکتے، نہیں استعمال کر سکتے، باقی ضائع کر سکتے، فرمایا کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ مال دنیا حاصل نہیں کر سکتے، الا اگر تم نے حاصل کر لیا كنت فيه خازنا لغيرك، تم دوسروں کے چوکیدار ہو، مال کما رہے ہیں جبکہ تمہاری ضرورت اتنی نہیں ہے، تو اب جو اضافی مال ہے اسے دوسروں کے لیے ذخیرہ کر دو اور خود اس کی نگہداری کر لو، خود اس کے چوکیدار بنے بیٹھے ہیں کہ دوسروں کے لیے، تمہارے بعد دوسروں نے تقسیم کرنا لے جانا ہے، لہذا جو بھی ضرورت سے زیادہ تم کماؤ گے اس میں تم چوکیدار بن جاؤ گے، نگہدار، پاسبان بن جاؤ گے اس کی، تم کمائے گا حفاظت کریں گے، رکھیں گے، کل کو دوسروں نے تقسیم کرنا۔ فرمائے کہ وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابًا، اب جو بھی تو نے کمایا اگر وہ حلال ہے تو اس میں حساب ہے، کل کو حساب دینا، ایک ایک پائی کا حساب دینا، اب لاکھوں کروڑوں ملینوں روپیوں کا آپ کو حساب دینا ہے، جائیدادوں کا آپ کو حساب دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں ہمیں حساب دینا ہے۔ وَحَرَامِهَا عِقَابًا، اور اگر
ہم نے حرام کمایا تو اس میں عقاب اور سزا بھی ہے. اگر حلال ہے تو حساب دینا، حساب بھی مشکل ہے کہ ہم حساب دے سکیں. اسی دنیا میں بہت سارے افراد کہ جب گورنمنٹ نے کہا کہ حساب دیں، وہ اپنا حساب نہ دے سکے. یعنی اپنی جائیداد اس قدر ہے کہ وہ حساب نہ دے سکے کہاں سے کمایا کہاں سے گیا. جب اس دنیا میں یہ حال ہے کہ انسان گورنمنٹ کو اپنے جائیداد کا حساب نہیں دے سکتے، بعض افراد ایسے ہیں، تو کل قیامت کے دن کس طرح حساب؟ جبکہ آج تو دقیق حساب نہیں ہے. آج آپ بہت سارے حساب کتاب کاٹ کھول کے پیش بھی کر، قیامت کے دن تو ایک ایک حساب، فرشتے ہیں، زمین ہے، تو زمان ہے، تو ہوا ہے، تو چلن، ہر چیز اعضاء دیوال گواہی دینے والے ہیں. لہذا فرمایا کہ دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ تم کماؤ گے تو تم دوسروں کے لیے کماؤ گے اور ان کے لیے چوکیداری کرو گے. اور اس میں بھی جو دوسروں کے لیے تم ذخیرہ، اگر حلال ہے تو تمہیں حساب دینا ہے، اگر حرام ہے تو عقاب و سزا بھی تمہارے لیے ہے. وفی الشبہات عتاب، اگر تم نے مشتبہ چیزیں لے لی کہ نہ معلوم حلال یا حرام لے لیا تو کیا ہوگا؟ کل تمہاری سرزنش ہوگی، تم نے بے احتیاطی کیوں کی. کل عتاب ہے، سرزنش ہے. فانزل الدنیا بمنزلۃ المیتہ، بس تمہارے لیے مشورہ یہ نصیحت یہ ہے کہ دنیا کو ایک مردار فرض کر لو. دنیا کو ایک مردار فرض کر لو. خذ منہا ما یکفی، کہ ضرورت کے مطابق لے لیں. انسان کو زندہ رہنے کے لیے اگر مردار کھانا پڑے تو انسان کا دل نہیں چاہے گا کہ زیادہ کھا لیں. بس زندہ رہنے کے لیے جس قدر وہ ضروری ہے مردار سے اتنا لے لے گا اور کھائے گا تاکہ زندہ رہیں، جان بچانے کے لیے. فرمایا کہ دنیا کو ایک مردار فرض کریں، اتنا لے لیں جس سے تمہاری رفع احتیاجت ہو جائے. انہیں خود لا یموت، کہ انسان موت سے بچے، بھوکے نہ مرے، اتنا لے لیں. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا، اب وہ جو قوت لا یموت تو نے لیا، جس طرح انسان جو ہے موت سے مرنے سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے مردار سے لے لیتا ہے، جتنا بھی لیا ضرورت کے مطابق. اب دنیا سے تم نے ضرورت کے مطابق لیا. فرمایا کہ اگر وہ حلال تم نے لیا تو پھر كنت قد زہدت فیہ، تو تم زاہد ہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں لیا، تم نے زہد سے کام لیا، حلال بھی تھا اور کم بھی لیا تم نے، تو تو زاہد شمار ہوگا. وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَمْ تَكُنْ فِيهِ وِزْرٌ، اگر حرام بھی لیا ضرورت کے مطابق کہ اس کے لاچار ہو کر تم نے لیا، جس طرح مردار سے لیتے ہیں کہ حرام بھی ہو تو اس میں تمہارے پر گناہ نہیں، تم کہہ سکتے میں مجبور تھا اس سے اور آگے. اس طرح مردار سے فرض کریں اگر تم نے حرام بھی کھا لیا تمہارے ذمہ گناہ نہیں ہے. وَقَدْ أَخَذْتَ مِنَ الْمَيْتَةِ، کہ تم نے ضرورت کے مطابق کہ جان بچانے کے لیے جس طرح مردار سے تھوڑا سا جو ہے گوشت لے کے کھا لیتے ہو، اسی طرح سے خداوند تمہیں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. وَإِنْ كَانَ الْعِتَابُ، اگر وہ چیز شبہناک تھی، تمہاری سرزنش بھی کی گئی، تو تمہارا عقاب و عتاب آسان ہوگا. تمہارے پاس بہت سارے بہانے کہنے کے لیے باتیں، بہت کم لیا، جب کم لیا ہے اگر سرزنش بھی کرے خداوند جو ہے شبہناک چیزوں کی وجہ سے، تو بہت آسان ہوگا تمہارے لیے، یہ سرزنش بھی بہت کم ہوگی. لہذا آقا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا راوی سے، اب یہ صورتحال ہے، اعمل لدنیا کا کأنک تعیش ابدا، اب اپنی دنیا میں اس طرح عمل کرو گویا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. کام بھی کریں، کام اس طرح کریں، لینے اور کھانے کے سلسلے میں احتیاط کریں، لیکن دنیا میں کام کرنا ہے، خدمات انجام، عمل انجام، اس طرح عمل انجام دیں، اس طرح کام کریں گویا ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. لہذا نا امید نہ ہو جائیں. ایسا نہیں کہ آپ کو کہا کہ دنیا سے کم لے لیں تو جب جائے گا تو کام کرنا چھوڑ دیں. کام کریں، حلال کمائیں، لیکن راہ خدا ہے. اسلامی معاشرے میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے لیے، آپ اپنی آخرت کے لیے خرچیں. یہ عمل لدنیا کا کأنک تعیش ابدا، تو اپنی دنیا کے لیے اس قدر کمائیں، اس قدر کام کریں گویا ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اس کے ساتھ اب
ایسا نہ ہو کہ آپ پھر مکمل توجہ دنیا کی طرف. امام نے فرمایا کہ وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ، اور اپنی آخرت کے لیے کام کریں، اور اس طرح عمل کریں، کام کریں کہ کَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، وہ کل تو نے مرنا ہے. ابھی دونوں کو آپ ملا لیں تو دین کو اس طرح کام کریں کہ ہمیشہ رہنا ہے. جب آپ نے کام کی باری آتی ہے، کام میں سستی نہ کریں، کام چوری نہ کریں. یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. خوب کام کریں، اپنی آخرت کے لیے کام کریں. اب اپنی آخرت کی تیاری اس طرح سے کریں، جب آپ نے کمایا ہے اب آخرت کی تیاری کرنی، اس طرح تیاری کریں کہ گویا کل آپ نے مرنا. لہٰذا جس قدر آپ کمائیں گے اس کا حساب کتاب آج مکمل کریں، چونکہ فرض کریں کہ کل آپ نے مرنا ہے. تو لہٰذا خوب کام کریں، خوب محنت کریں، لیکن حساب کتاب اب برابر رکھیں. جیسے کہ کل مرنا ہے، آج حساب کلیئر ہونی چاہیے، یعنی آج کا حساب آج. لہذا فرمائے وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرًا، اگر چاہتے ہو کہ خاندان وغیرہ وغیرہ کے بغیر تمہیں عزت ملے. لوگ عزت کہاں سے کماتے ہیں کہ ہمارا خاندان، اب خاندانی عزت کو لے کے اپنے لیے اعزاز بنا کے بیج بنا کے جو ہے لگا لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے. مثال وزیر کا بیٹا ہے، مثال بادشاہ کا بیٹا ہے، مثال وہ جو دوسروں کی عزت کو وہاں سے کرائے پہ لے کے اپنے لیے کہ یعنی عرض کیا بدرمن سلطان بود. فرمایا کہ اگر بغیر عشیرہ و قوم و قبیلہ کے عزت چاہتے ہو، وحیبتاً بلا سلطان، بغیر سلطنت و حکومت کے حیبت چاہتے ہو، تمہاری حیبت بھی ہو، تمہاری عزت بھی ہو. فرمایا فخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ عز و جل. تو گناہ اور خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر خدا کی اطاعت کی عزت کی طرف آ جاؤ. اطاعت الہی کی عزت کو لے لیں تو تمہاری عزت ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے جو ہیں اولیاء الہی، فقہاء، علماء، اصحاب اور ہمارے جو ہیں بڑے بڑے، ان کے پاس نہ سلطنت ہے نہ قوم قبیلہ، ان کی اپنی عزت بھی اور حیبت بھی اسی وجہ سے ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لہذا فرمایا کہ وَإِذَا نَازَعْتَ إِلَىٰ صُحْبَةِ الرِّجَالِ حَاجَةٌ. اب یہ دوست احباب اور رفیق ساتھی کے بارے میں چند چیزیں ہیں. اس میں امام نے جامع نصیحت کی ہے. یہ دوستوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے نصیحت ہے. انشاءاللہ مختصر کرنے کی انتہائی کوشش کروں گا کہ اگر تمہیں رفیق کی ضرورت پڑے، اگر تمہاری ضرورت ہے کہ جو کوئی ساتھی ہو، رفیق ہو، دوست ہو، احباب، فرمایا کہ فَاصْحَبْ مَنْ إِذَا صَحِبْتَهُ زَانَكَ. تو ایسے شخص کی تلاش کرو کہ جب تو اس کی صحبت میں بیٹھے، جب اس کے ساتھ بیٹھے تو تمہاری زینت بنے، وہ تمہارے لیے فخر کی بات ہوگی، وہ میرا ساتھی ہے، یعنی تیری زینت بنے. وَإِذَا خَدَمْتَهُ صَانَكَ. اگر تو اس کی خدمت کرے تو وہ تمہاری آبرو کی حفاظت کرے. بعض کی آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کی آبروریزی کرتے ہیں. آپ نے ایک عمر اس سے کھلایا پلایا، اب وہ آپ کے سارے راز دوسروں کو بتا رہے، میں اس کے گھر میں اتنے سالہ کام کیا میں نے. بات ایسے ہوتے ہیں. تو ایسے افراد کو تلاش کریں کہ اس کی خدمت بھی کریں، تمہاری عزت کی جو ہے حفاظت کرے. وَإِذَا خَدَمْتَهُ صَانَكَ وَإِذَا أَرَدْتَ مِنْهُ مَعُونَةً فَاتَكَ أَعَانَكَ. اگر تو اس سے مدد کے لیے بولے کہیں تو تمہاری مدد کرے. ایسے شخص کو اپنے لیے ساتھی بنا دیں. وَإِن قُلْتَ صَدَّقَ قَوْلًا. اگر تو کچھ بات کہے تو تمہارے بات کی تصدیق کرے. وہ یعنی دوست کی خصوصیات، رفیق کی خصوصیات ایسی ہونی چاہیے. نہیں کہ جھٹلانے والے، آپ کا دوست ہے، رفیق ہے، آپ نے کوئی بات کی تو اگلا آپ کا دوست وہاں سے کہیں کہ جھوٹ بولتے ہو، یعنی وہ کیسے جو آپ بولیں تو وہ جھٹلا دے، وہ رفیق نہیں ہے، دوست نہیں ہے. وَإِن صُلْتَ شُدَّ صَوْلًا. فرمایا اسے دوست بنائیں جو جب تو دشمن پر حملہ کرے تو تمہیں طاقت دے، وہ تمہاری قوت بن جائے، وہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری طرفداری کرے. وَإِن مَدَدْتَ يَدَكَ بِفَضْلٍ جَدَّهَا.
او مدھا، اگر کسی چیز کے لیے تو ہاتھ پھیلا اس کے بعد وہ تمہاری مدد کرے اور دے تمہیں، انکار نہ کرے کہ نہ یہ چیز ہمیں کسی کو نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے، یا پھر دوستی نہ کریں پھر نہ بھائی۔ وَإِن بَدَتْ مِنْكَ ظُلْمَةٌ سَدَّهَا، اگر تیرے کام میں کہیں نقص رہ جائے، کہیں خرابی پیدا ہو جائے، کہیں پر تمہارے کاموں کی وجہ سے کہیں کوئی رکھنا پڑ جائے تو وہ آ کر پور کرے، اسے ہمارے کام کی اصلاح کرے، چونکہ میرے دوست، میرے رفیق، میرے ساتھ جو ہیں ساتھی سے یہ کام ہوا ہے کہ اس سے کوئی نقص رہ گیا، کوئی عیب رہ تو اسے پورا کریں، کمی کو پوری کر دے۔ وَإِنَّ رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّهَا، اگر تو نیکی کرے تمہاری نیکی کو یاد رکھے، وہ فراموش نہ کرے۔ اب یہ بہت سارے دنیا میں تو 99% ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جو ہے نیکیوں کو بلا دینے والے ہیں، ایک بدی کو یاد رکھنے والے ہیں کہ آپ ساری عمر نیکی کریں، ایک بدی کریں وہ ساری نیکیاں بھولیں، ایک بدی کو یاد رکھے گا اور اسی کا چرچا کرائے گا پورے محلے میں، معاشرے میں۔ لہذا دوست ایسا ہو کہ جب آپ نیکی کریں ایک نیکی اسے یاد رکھے۔ وَإِن سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ، اگر تو کچھ مانگے تو عطا کرے۔ وَإِن سَكَتَّ عَنْهُ ابْتَدَأَكَ، اگر تو نہ مانگے تمہاری ضرورت کا پتہ چلے تو خود دے دے۔ دوست اس طرح سے وَإِن نَزَلَتْ بِكَ أَحَدُ الْمُلِمَّاتِ أَسْأَلَكَ وَأَسَاءَكَ، اگر تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو تمہارا ساتھ دے۔ من لا یأتیک منہ البوائق، اسے اپنا دوست اور رفیق بنا دے جس سے تیری طرف کوئی مصیبت نہ پہنچے، وہ اپنی مصیبتوں کو تمہارے گلے میں نہ ڈالے۔ ولا یختلف علیک منہ الطوالق، اس کی وجہ سے راہ و روش میں انحراف نہ کرنا پڑے، تمہیں اپنا راستہ نہ بدلنا پڑے، اپنی سوچ نہ بدلنا پڑے، ایسے رفیق پیدا نہ کریں کہ جس سے تم انحرافی راستوں پہ نکل جائیں۔ وَلَا يَخْذُلُكَ عِنْدَ الْحَقَائِقِ، جب حقائق کا سامنا ہو تو تمہیں رسوا نہ کرے، تمہیں تنہا نہ چھوڑے، تمہیں شرمندہ نہ کرے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، جب موقع آ جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَإِن نَازَعْتُمَا مُنْفِسًا آخَرَكَ، اس کے بعد یہ آخری جملہ اسی نصیحت میں فرمایا کہ اگر کسی بھی چیز کی تقسیم کی باری آ جائے تو تجھے خود پر مقدم کر لے۔ یہ تمام دوستوں کے لیے ہیں، اگر کسی کو اپنا دوست بنایا، دینی بھائی بنایا تو یہ صفات ہیں جو علامہ حسن نے بیان کی ہے۔